میری گزارش ہے اے میری قوم کے جوانوں، حضور کے ڈنکے بجاؤ۔ اگر دنیا میں دین کا غلبہ چاہتے ہو، حضور کے ڈنکے بجاؤ، کیونکہ اپنے نبی جیسا کوئی ہے۔ انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے ہیں، انبیاء بھی ہمارے نبی جیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، جب کوئی جاتا ہے واپس تو اس کے بعد جس کو بھیجا جاتا ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ آدم صفی ہے، صفی اللہ ہے، لیکن صفوت آدم ہو بہو میرے نبی کو نہیں دی گئی۔ آدم کی جو صفوت تھی اس سے بڑھ کر صفوت جان آدم محمد الرسول اللہ کو دی گئی۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کھڑے ہیں، تھک جائے ہوں گے مجھے پتا ہے، لیکن بہت امتحان میں نہیں رکھوں گا۔ ہاں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، بلا یہ آپ کے جذبات سلامت رکھے۔ جب آپ کے جذبات ایسے تو پھر ہم بھی کچھ سنانا چاہیں گے۔ توجہ، حضرت آدم کو جو صفوت دی گئی تھی، ہو بہو وہ صفوت میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، حضرت آدم کو جو شان دی گئی تھی، ہو بہو وہی شان آدم والی علیہ السلام میرے آقا میں نہیں ہے، اس سے بڑھ کر ہے۔ توجہ آپ میری طرف۔ مفتی صاحب کی طبیعت علیل ہے، اللہ انہیں شفا دے، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ یہ بزرگ لوگ دعا دینے آ جاتے ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ ٹھیک، آپ کی توجہ ہے میری طرف۔ شان آدم جو تھی ہو بہو وہی حضور کو نہیں دی گئی۔ وجہ کیونکہ وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے، وہ آدم ہے، وہ جانے آدم ہے۔ آپ کی اگر توجہ ہے تو سنیں، مثال کے طور دیکھو، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ حضرت آدم کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ دھیان ہے نا سب کا اس طرف؟ ہاں، خدایا میری زبان پر یہ کس کا نام آیا؟ اللہ کے محبوب کا نام آیا زبان پہ۔ آدم علیہ السلام کی شان کیا؟ اسجد لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا۔ سب نے کیا کہ نہیں کیا؟ سب نے کیا، سب فرشتوں نے کیا، سب شریفوں نے کیا، سب اللہ والوں نے کیا۔ جتنے اللہ والے تھے سبوں نے سجدہ کیا۔ توجہ آپ کی میری طرف، آپ کوئی آپس میں بات نہ کریں، آقا کا ذکر ہو رہا ہے، سب میری طرف توجہ رکھیں۔ حضرت آدم کو سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا، آپ سب کو معلوم ہے کس نے نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں سب سے بڑا موحد ہوں، یعنی میں اللہ کو صرف مانتا ہوں بس، اور اللہ کے سوا میں کسی کو نہیں مانتا۔ تو اس ملا جی کو اللہ نے فرمایا کہ تو نکل۔ یہ صرف اللہ کو ماننے والا فلسفہ نہیں چلے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بات ہے، میں کسی کو ٹوینٹنگ نہیں کر رہا ہوں، صوفیہ کا غلام، ہم ٹوینٹنگ کرنے والے لوگ نہیں، لیکن جو اس ملا جی کی بات کر رہا ہوں، جو فرشتوں کا استاد تھا، یہ فرشتوں کا استاد بھی امام المتکلمین نے اس کو لکھا ہے، اور بھی بزرگوں نے لکھا ہے، لیکن توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اللہ میں تو صرف تجھے مانوں گا بس، اب میں نے آدم کو نہیں ماننا، کیونکہ آدم کون ہے؟ غیر اللہ ہے۔ توجہ آپ کی، نبی کو غیر اللہ کہنے کی پہلی بدعت جس سے ایجاد ہوئی ہے وہ شیطان ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، صرف اللہ کو کروں گا، حالانکہ وہ ملا سمجھا ہی نہیں کہ آدم غیر اللہ نہیں ہے۔ توجہ آپ کی، یہ پڑھے لکھے نوجوان اگر سمجھ رہے آدم غیر اللہ نہیں ہے، کافر غیر اللہ نہیں ہے، یا تو اللہ یا تو غیر اللہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہی تو شیطان سمجھا نہیں کہ اللہ اور غیر اللہ صرف دو باتیں نہیں ہیں بلکہ تین باتیں ہیں۔ اللہ، اہل اللہ، اللہ، اہل اللہ اور غیر اللہ۔ اللہ کا سجدہ ہوا تو عبادت ہوئی، اللہ کا سجدہ ہوا تو عبادت ہوئی، آدم کو سجدہ ہوا تو محبت ہوئی، اور غیر اللہ کو سجدہ ہوا تو شرک۔ توجہ آپ کی، اسی کو وہ فلسفہ سمجھ نہ سکا، اس نے کہا غیر اللہ کو نہیں مانوں گا، اللہ نے کہا غیر اللہ کو ماننے کا حکم بھی نہیں دے رہا ہوں۔ ارے جو غیر اللہ کو مانے گا وہ مومن کہاں رہے گا؟ آدم نہ اللہ ہے نہ غیر اللہ ہے، وہ تو
یہ نہیں سمجھ سکا، وہ یہ نہیں سمجھ سکا، بس اہل اللہ کا اس کی نظر سے وہ فلسفہ اوجل ہوا، اور اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نکل، انکا رجیم، تم مردود مردود، تو تکبر کرنے والے، واستکبر وکان من الکافرین۔ تو آدم کو سجدہ سب نے کیا، جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہو گئے اسی دن۔ کیوں ہو گئے؟ کیونکہ جبریل سب سے پہلے سجدے میں گئے، جو پہلے گیا وہ سید ہو گیا، جو پہلے اللہ کے حکم پہ عمل کیا، انسانوں کا نہیں فرشتوں کا، معصوموں کا سید ہو گیا، کیونکہ وہ جھکا پہلے۔ ہم نے پوچھا جبریل تم کیوں جھکے؟ کہا اسی لیے تو میں نے یہ نہیں کہا صرف اللہ کو مانوں گا نہیں، اللہ کے آگے جھکوں گا نہیں، بلکہ جبریل کی توحید یہ تھی، اللہ تجھے بھی مانوں گا اور تو جس کو کہے گا اس کو بھی مانوں گا۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہی ہے، تو جس کو کہے گا اس کو مانوں گا۔ آدم کے زمانے میں کہے گا سجدہ کر، توجہ، آدم کے دور میں کہے گا سجدہ کر، پسو پیش نہیں کروں گا، جھک جاؤں گا، اور آخری نبی کے دور میں کہے گا جا کے ان کے تلوے پہ سر رکھ دے، ارے مجھے کیا بنایا سر تو نے ہے، جب حکم تیرا ہے تو مرضی میری کیا ہے، بندگی تو یہی ہے، یار جو کہہ دے اس پہ قربان۔ جب تک سورج چاند رہے گا ہمارے نبی کا نام رہے گا، بس توحید سمجھ میں آ گئی، توحید سمجھ میں آ گئی۔ اپنی مرضی سے کرو گے تو مارے جاؤ گے، اللہ کی مرضی سے کرو گے تو یہاں بھی نجات ہے وہاں بھی۔ دیکھو جبریل نے اپنی مرضی نہیں چلائی، آدم کے لیے سر پیشانی زمین پہ رکھ دی، اور نبی کے لیے تو ڈائریکٹ تلووں پہ رکھ دیا۔ مولا سر تو بنایا تو نے، ہم کو سمجھ میں آ گیا، اللہ اگر تجھے ماننا ہے تو اپنی نہیں چلانا، ورنہ یہ ساری ملا گیری اس طرح ختم ہوگی کہ کبھی کوئی مسلمان بھی نہ کہے گا۔ لیکن اللہ اکبر، اگر جبریل والی توحید پہ عمل کیا، مولا میں کچھ نہیں، تو جس کے آگے جھکائے گا میں اس کے آگے جھکوں گا، اس لیے کہ مجھے کیا، میں تو بندہ تیرا ہوں، مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ ہے کون، مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ تیرا حکم کیا ہے، تو نے کہہ دیا نا۔ اللہ اکبر، بات دور نکل گئی، توجہ فرمائیں۔ اپنے جوانوں سے کہتا ہوں حضور کے ڈنکے بجاؤ، تاکہ کمروں میں بیٹھ کر جو نبی کو گالیاں دیتے ہیں، یوٹیوب پہ ڈال کر ہیرو بنتے ہیں، وہ دھول چاٹ جائیں۔ نبی کے ذکر کے ڈنکے بجاؤ، سب ڈنکے بجاؤ، نبی کا ذکر کرو، خوب کرو، خوب کرو، خوب کرو۔ بچے کو پتا چل جائے آمینہ کے لال کی شان کیا ہے، بچے کو پتا چل جائے ہمارے نبی کی شان کیا ہے۔ ارے لاؤ نہ کوئی ہمارے قائد جیسا قائد، لاؤ نہ کوئی ہمارے قائد جیسا قائد، ہمارا قائد تو وہ ہے۔ اللہ اکبر، آدم کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں، لیکن ان کی شان، بس یہ بہت بڑی شان ہے ان کی، لیکن کیا شان ہے؟ سجدے میں پہلے نہیں تھے، پھر گئے، پھر اٹھ گئے۔ اگر آج کوئی ہم سے پوچھے کہ کیا آدم کو سجدہ ہو رہا ہے، ہم یقین سے کہیں گے نہیں ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے؟ بولو بھائی، قرآن کہہ چکا سجدے کا ایک پیریڈ تھا، ایک ٹائم تھا۔ توجہ، یہ شان آدم ہے، سجدے کا ایک پیریڈ تھا، پہلے نہیں تھے سجدے میں، پھر سجدے میں گئے، پھر اٹھ گئے، لیکن شان تو بڑی ہے، فرشتے نے سجدہ کیا۔ آدم نے خدا کو سجدہ نہیں کیا تھا، اس سے پہلے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ کتنی بڑی بات، مسجود ملائکہ ہے حضرت، بات سمجھ۔ لیکن میرے نبی کی شان کیا ہے؟ وہاں فرشتوں سے سجدہ کروایا، توجہ، وہاں فرشتوں سے، لیکن سجدہ کرنے میں خود شامل نہیں تھا۔ توجہ ہے، سجدہ کرنے میں خود شامل، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ کس کا سجدہ کرے؟ سب اس کا سجدہ کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، وہ کس کو سجدہ کرے؟ لیکن یہ اپنے نبی کی شان ہے، اپنے نبی۔ فرشتوں سے سجدہ کروایا، خود شامل نہیں تھا کیونکہ اس کی شان کے خلاف ہے، لیکن سارے فرشتوں سے میرے نبی پہ درود پڑھوایا۔
میرے نبی پہ درود پڑھوائے. اور اس سے بڑی بات ہے, کیوں؟ اس لیے کہ سجدے میں پہلے نہیں تھے, پھر گئے, پھر اٹھ گئے, لیکن درود کب سے پڑھ رہے فرشتے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, مضارع کے صیغے کے ساتھ کب سے پڑھ رہے ہیں اور کب تک پڑھتے رہیں گے, اس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. آدم کو سجدہ فرشتے کر رہے تھے, خدا ساتھ نہیں تھا, لیکن محبوب پہ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں, تو اللہ بھی درود اپنی شان کے مطابق بھیج رہا ہے. کیا شان ہے اپنے نبی کی, اپنے نبی کی شان, کیا شان والا نبی ہے. بولو ہے کسی کے پاس ایسا قائد, ایسا قائد کہ جس پر خدا بھی درود بھیجے؟ وہ صرف ہمارا نبی ہے, ہمارا نبی, وہ صرف ہمارا نبی ہے, ہمارا نبی. اور کیسا نبی, آدم کی صفوت سے بڑھ کر صفوت ان کو دی. اگر ایک ایک کی بات کرو تو بہت بات بڑھ جائے, لیکن ایک آخری بات کرتا ہوں, پھر دوسرے عنوان کی طرف چلتے ہیں, اس لیے کہ محفل کا وقت تو اب ختم ہونے کو ہے, بلکہ 3 منٹ ہے جو ٹائم دیا گیا تھا. لیکن بات میں آگے, اگر آپ کا ذوق سلامت ہے تو دوسرے عنوان کی طرف اس کو جوائن کروں گا. اللہ اکبر, توجہ فرمائے. دوسری بات سن لیں, میرا اپنا ذوق آپ کے سامنے پیش کروں. دوسری اور آخری بات توجہ فرمائے کہ آدم کو جو صفوت دی, اس سے بڑھ کر صفوت حضور کو دی. اب آپ کہیں گے کہ یار آدم تو سب کے باپ ہیں. بات سن, اب حضرت آدم پہ بات آ گئی پھر سے. آپ کہو گے بھائی پڑھے لکھے لوگوں کہو گے, اور آپ کا حق بھی ہے, اور ہم وہ لوگ نہیں کہ خوب چلا کر چلے جائیں, آپ پوچھیں تو غصے میں نہ, آپ پوچھیں گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے, جواب دینے کے ہم ذمہ دار ہیں. توجہ آپ کی, آدم تو سارے انسانوں کے باپ ہیں. توجہ. اب تو کہہ رہے کہ تیرے نبی کی صفوت حضرت آدم سے بڑھ کر ہے, کہ بالکل ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آدم باپ ہیں؟ بالکل سچی بات ہے. ایک سوال کرتا ہوں, ایک انسان ہے, امین القادری اس کا نام ہے, تقریر کر رہا تھا, سب واہ واہ کہہ رہے تھے, سبحان اللہ کہہ رہے تھے, نعرے لگا رہے تھے. اچانک گردن ڈھلک گئی, جسم ٹھنڈا ہو گیا, آنکھیں بند ہو گئی. اس کو لوگوں نے کپڑے اتار لیے, اس کو غسل دے دیا, اس کو کفن پہنا دیا, اس کو خوشبو لگا دی, جنازے میں رکھ دیا, اور سب لے کے جانے لگے. سید محمد قادری آئے, ظالموں تقریر کرنے بلایا تھا, جنازے میں رکھ کے کہاں لے جاتے ہو؟ کہا قبرستان. کیا کرو گے؟ دفن کر دیں گے. کیوں؟ وہ مر گیا. مر گیا؟ کیسے مر گیا؟ بولے دیکھو بولتا نہیں, سنتا نہیں, دیکھتا نہیں, ہاتھ کام نہیں کرے, پیر کام نہیں کرے. دفن کرے نہیں, اس کی تو آنکھیں ہیں, اس کے تو کان ہیں, اس کی تو زبان ہے, اس کے تو ہاتھ ہیں, اس کے تو پیر ہیں, جو جے پور آتے وقت تھا وہ سب کچھ ہے, پھر کیوں قبرستان لے جا رہے ہو؟ اب مر گیا حضرت, مر گیا. آنکھ تو ہے نا, ہاں آنکھ ہے لیکن مر گیا. کیوں؟ کان ہے پھر بھی مر گیا, ہاتھ ہے پھر بھی مر گیا. ارے کیوں مر گیا؟ بولے حضرت اس کی روح نکل گئی, اس کی روح نکلی تو کہاں جائے گا یہ امین القادری؟ بولنا چاہیے آپ کو, گھبرانے کی بات نہیں. جانا ہی ہے یار, محبت بھی کرتے تو بولو مجھے جانا ہی ہے. اور ایک بات بتاؤں, ہم مرنے کی دعا نہیں کرتے ہیں, لیکن شوق اتنا ہے نا, مرنے کا شوق. دعا نہیں کرتے, جب آئے گی تب آئے گی, لیکن استقبال کے لیے ابھی سے بیٹھے. کیوں؟ جتنا مدینے جانے کا شوق ہے نا, اس سے زیادہ شوق مر جانے کا ہے. وجہ کیونکہ پیالہ ایسا پیا ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے مدینے جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے, اور جب ایمان پہ وفاداری کے ساتھ مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے. لوگ کہتے قبر میں ڈر لگتا ہے, میں نے کہا بالکل ڈرنا چاہیے. کہا تجھے؟ میں نے کہا ہمیں ڈر نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جہاں کوئی مددگار نہ ہو وہاں ڈرنا واجب ہے, لیکن ہم اس لیے نہیں ڈرتے
اس لیے کیونکہ ہمارا مددگار وہاں ہے بہت پاورفل، اتنا پاورفل ہے کہ جبریل اس کے تلووں پر اپنا سر رکھتے ہیں، فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں، انبیاء اس کے ہاتھ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ خدا ہو کے کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سب میری رضا چاہتے ہیں، میں تیری سمجھانے آیا ہوں، اگر قبر میں ٹھاٹ سے سونا چاہتے ہو ایک ہی کام کر لو، آمنہ کے لال سے وفاداری کر لو، اتنے ٹھاٹ سے سو گے، اتنے ٹھاٹ سے سو گے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، زلزلے آ رہے، سورج نکل رہے، سورج ڈوب رہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرا ایک نوجوان سوچ رہا ہے یہاں کھڑے ہو کے، بولے یہ سنی مولوی ایسے ہی سبز باغ دکھاتے ہیں، ہتھیلی پہ جنت دکھاتے ہیں۔ ایک جوان یہاں کھڑے ہو کے سوچ رہا ہے، میں بتاؤں اس کو بتاؤں، قرآن سے دلیل ہے میرے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کا امتی عیسیٰ کی وفا میں رات کے اندھیرے میں چند ساتھیوں کو لے کے نکلتا ہے اور ایک غار میں جا کے سو جاتا ہے، تو اللہ اس کے سونے کا اتنا خیال فرماتا ہے کہ سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے تو غار کے راستے سے سورج کی روشنی جانے نہیں دیتا، سورج کا راستہ اللہ بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اگر تیرا راستہ نہ بدلوں گا تو تیری کرنیں اس کی نیند میں خلل پیدا کرے گی۔ ارے جو عیسیٰ کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کی نیند کے لیے سورج کا راستہ بدل دیا جاتا ہے۔ تو جو جانے عیسیٰ کا وفادار محمد عربی کے عشق میں سو جائے، کوئی بات ہے یار، کوئی بات ہے؟ کہاں جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا؟ کوئی بات ہے، کوئی بات۔ اور پھر سوچو تو صحیح، 309 سال تک وہ سوتے رہے اور اللہ کی رحمت تھپکیاں دے کے سلاتی رہی۔ یہی تو کہتا ہوں حضور سے وفا کرو۔ بات ختم کر دوں، چلیں محفل وہاں پہنچی کہ بات ختم ہو جائے۔ حضور سے وفا کرو، حضور سے وفا کرو، حضور سے وفا کرو۔ وفا کی کیا صورت ہے؟ یہ نعرے، وفا کی کیا صورت؟ یہ نعرے، بس اب بات نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہاں پہنچ گئی ہے، تو حضور سے وفا کرو۔ صرف یہ نعرے، صرف نعرے، صرف جھنڈا، صرف جھنڈی، صرف لائٹنگ، صرف جلوس، یہ وفا ہے؟ مکمل وفا نہیں ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز کے لیے 5 منٹ کی نیند نبی کے نام پہ قربان نہیں کر سکتے، وہ خود بتائیں نبی کے وفاداروں میں نام لکھو گے یا نبی کو تکلیف پہنچانے والوں میں نام لکھو گے؟ جو جوا کھیل کر کے رسول اللہ کا دل دکھائے اس کا شمار رسول اللہ کے وفاداروں میں ہوگا یا حضور کا دل دکھانے والوں میں ہوگا؟ جو عورتوں کے ساتھ ناجائز حرام دوستی کرے اس کا شمار حضور کے وفاداروں میں ہوگا یا حضور کا دل دکھانے والا؟ جو وفادار ہوتا ہے نا، وفادار، بہت بڑی بات آئی ہے۔ اگر جے پور والے محسوس کریں لمبی تقریر کی اہمیت نہیں ہے، تقریر بڑی بات کی ہے، بات اتنی بڑی آ گئی ہے، اتنی بڑی بات، یہ بات بہت بڑی ہے، آپ کی توجہ بات بہت بڑی ہے۔ جو وفادار ہو جائے، بس اس پر بات ختم کر دوں گا، اب مجھے اجازت نہیں ہے بولنے کی۔
لیکن اس پہ بات ختم کر دوں گا چونکہ بات اس مقام پر آ گئی ہے کہ بڑی بات کے بعد پھر بڑی بات نہیں ہو سکتی. اگر آدمی وفادار ہو جائے وفادار تو اپنے باپ کو چھوڑ دیتا ہے. توجہ, بس اس سے بڑی بات نہیں ہے. دلیل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں بس یہ میرے دل کا درد ہے. شاید قدرت کو یہی منظور تھا کہ میں اتنا ہی بولوں آج, اتنا ہی بولوں گا, لیکن توجہ کرے, اگر وفادار ہو جائے انسان باپ کو چھوڑ دیتا ہے. پاپ کیا چیز ہے؟ وفادار ہو جائے